میرے عزیز دوستو، اپنے دل کو غسل دو۔ آپ کہیں گے دل کو کیسے غسل دے سکتے ہیں؟ دل کو غسل دینے کا طریقہ یہ ہے، اگر آپ نے اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ رب کریم آج میں نے اپنے سب گناہوں سے توبہ کر لی، تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے اپنے دل کو دھو دیا، ہم نے اپنے دل کو غسل دے دیا، اور ہم نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے قریب کر دیا۔ جب تک گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک اللہ رب العزت کا قرب حاصل نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مشائخ کے پاس جب بھی کوئی آتا ہے تو وہ سب سے پہلا کام یہی کرواتے ہیں کہ بھائی اپنے گناہوں کو چھوڑ دو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ بعض اوقات شیطان دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تو فلاں گناہ نہیں چھوڑ سکتا، تو بھائی اپنے آپ کو سمجھائے کہ اگر ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے گناہ کو چھڑوا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل ان کے انگلیوں کے درمیان میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں دلوں کو پھیر دیتے ہیں۔ اگر اللہ نے دلوں کو پھیر دیا تو پھر گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے توبہ کرنے کی سچی پکی نیت کر لیجئے اور گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیجئے۔ بھلے کوئی بندہ روزانہ گناہ کرتا ہے پھر بھی وہ توبہ کی نیت کر لے، اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ کہ اس توبہ کی وجہ سے آج تک جتنے گناہ کیے وہ تو معاف ہو جائیں گے، اور پچھلے حساب بے باک ہو جائے گا۔ یہ تو فائدہ ہی ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت مدد فرما کر آئندہ بھی حفاظت فرمائیں گے۔ اول تو دو فائدے ملیں گے، ورنہ ایک فائدہ تو لازمی ملے گا۔ لہذا توبہ ایک ایسا عمل ہے جو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس توبہ سے ہمارے سابقہ سب گناہ معاف ہو جائے۔ ورنہ شیطان کئی دفعہ ورگلاتا ہے اور کہتا ہے 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ شیطان ذہن میں ایسی بات ڈالتا ہے کہ میں تو روزانہ گناہ کرتا ہوں، میں کیسے توبہ کر سکتا ہوں؟ بھائی سچی بات یہ ہے کہ مشائخ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو 100 دفعہ توبہ کی اور 100 دفعہ توبہ کو توڑ دیا، اب بھی میرے دروازے پر آ جا، میرا دروازہ تیرے لیے کھلا ہے، تو توبہ کرے گا تو میں تیری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ ہم تو ایسا سوچنا شروع کر دیتے ہیں جیسا کہ گناہ ہمیں بخشنا ہے۔ اگر ہمیں بخشنا ہوتا تو پھر واقعی ہم تو اتنی سی غلطی بھی معاف نہ کرتے۔ آؤ خدا کے بندے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، گناہوں کو اس سے معافی مانگے۔ اللہ رب العزت کی ذات بڑی رحیم و کریم ہے، بندے سے معافی مانگنی ہوتی ہے تو بڑا مشکل کام تھا۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہوتی ہے، البتہ جو شخص بندوں کے حقوق تلف کیے وہ تو بندوں ہی سے معافی مانگنا ہوگا۔ لہٰذا اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے اور کسی کا حق مارا ہے تو اس بندے سے معافی مانگ لیجئے، کیونکہ دنیا کی شرمندگی تھوڑی ہے اور آخرت کی شرمندگی بہت بڑی ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو گناہ کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یا تو سزا دنیا میں ملے گی یا پھر آخرت میں ملے گی۔ دنیا کی سزا یہ ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے اس پر پریشانیاں ڈال دیں گے اور پھر گناہ کو معاف کر دیں گے، اور اگر پریشانیاں نہ ڈالے تو پھر آخر کار وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔
یہ بھی تو ایک قسم کی سزا ہی ہے کہ ایک بندہ اپنے دل میں نادم و شرمندہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتا رہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے بھی گناہ کیا اس کو دو میں سے ایک آگ میں جلنا پڑے گا. یا تو دنیا میں ندامت اور شرمندگی کی آگ میں جلے، اندر ہی اندر ندامت ہو، معافی مانگ رہا ہو اور توبہ کر رہا ہو. اگر وہ دنیا میں ندامت کی آگ میں جلے تو اللہ تعالیٰ آخرت کی آگ سے محفوظ فرمائیں گے. اور اگر دنیا میں نادم اور شرمندہ نہیں ہوگا تو ان گناہوں کی وجہ سے آخرت کی آگ میں جلنا پڑے گا. اب آسان طریقہ کون سا ہے؟ دنیا میں نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا زیادہ آسان ہے، کیونکہ ہم آخرت کی آگ میں جلنے کے متحمل نہیں ہو سکتے. ہم تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، بھلا جہنم کی گرمی کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسی وقت اپنے تمام گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لے اور دل میں شرمندگی ہو کہ اے میرے مالک، میں اب تک گناہ کرتا رہا، اب مجھے بات سمجھ میں آئی ہے کہ یہ گناہ تو نجاست ہے اور انہوں نے میرے جسم کے اعضاء کو نجس بنا دیا ہے. اور واقعی اگر اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی بدبو کو ظاہر فرما دیتے تو ہمارے پاس تو کوئی بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا. یہ تو پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے پردہ ڈال دیا ہے. اس لیے یہی دعا مانگے کہ رب کریم، جس طرح آپ نے ہماری ظاہری نجاستوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں، اسی طرح ہماری باطنی نجاستوں